ابھی طالب نے کہا تھا دستے بے چارگاں یارے محنت کشاں میجر اسحاق تھا زندگی کا نشان. اس نے مزدور کا دل بڑھایا صدا, اس نے گونگے کسانوں کو بخشی زبان. مرد دم تک وہ لڑتا رہا ظلم سے, اس کے لب پہ رہی امن کی داستان. وہ جلاتا رہا آندھیوں میں دیے, وہ زمین کو بناتا رہا آسمان. ہمارے آج کی تقریب کے اگلے مقرر محترم جناب مرزا عزت بیگ صاحب, نائب صدر مزدور کسان پارٹی پنجاب. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. سینئر نائب صدر مزدور کسان پارٹی پنجاب مرزا عزت بیگ صاحب. مرزا عزت بیگ صاحب شاید کہیں باہر ہیں. جناب مرزا. میرے واجب الاحترام ساتھیوں ہم سفروں, میں آپ تک میں تو سلام پیش کرنا میرے عظیم استاد میرے ساتھ محمد عظیم پروگرام سے تشریف لائے. میں تمہیں خوش آمدید کہنا. میں سمجھنا کہ مزدور سر پارٹی اس ملک کے اندر انقلاب یقیناً ایک دن پیش پیمان ثابت ہوئے گی. یہ اندر بہت بڑے انقلابی بے شمار قربانیاں دینا دوسرے نے انہوں بے شمار قربانیاں دیتی نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد کرتے رہن دے. اور میں انہوں کا ایک چھوٹا جہا سنگی ساتھی ہاں, میں نہیں کرتا رہوں گا. میں سمجھنا کہ سارے جڑے بکھرے ساتھی نے انہوں نے اگر کسی طریقے اکٹھا کیتا جائے, انہوں دوستوں مطلب انہوں نے بہ کے گل بات کی جائے, انہوں نے جڑے اختلافات نے وہ غور و فکر کی جائے, جن بھی 2 یا 3 4 دھڑے ہوئے نے, میں سمجھنا کہ انہوں کا بکھرنا اس ملک واسطے اس دھرتی واسطے انتہائی نقصان کا باعث ہے. اسی جڑے مختلف حصوں کے اسی 4 بندے بہ کے مختلف پارٹیاں بنا کے بہا گئے ہاں, اپنی انا پرستی کا شکار ہاں. سانوں یہ ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے. ساری اگر انا بھی ہے تو وہ اس مزدور کسان اس ملک کے اندر مزدور کسان راج قائم کرنا, اور اس ملک کے اندر کوئی مظلوم کوئی بے کس بے در بے گھر نہ ہوئے. اسی یہاں کی لات رسی واسطے اتنے سماج کے اندر انقلابی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وہ نام ہے مزدور کسان راج. اسی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی ظلم نہ ہوئے. جاگیردار سرمایہ دار اس بیوروکریسی جی انہوں کی الاکار ہے یہاں کے زیر سایہ اسی زندگی بسر نہ کریے. تو میں تو یہی سمجھنا کہ جہاں پیداواری قوت نے مزدور نے کسان نے طالب علم نے ساڑیاں تیاں بھنوں نے بچیاں نے مستورات نے یہ سارے ایک نقطے کے متحد ہو جان تے اس مسئلے کو سمجھن کہ سارے کہڑے لوگ دشمن نے اپنے دشمن طبقات کو اچھی طرح پہچان لین, یہ غور کر لین, دوست اور دشمن کی تمیز کر کے تے اپنی جدوجہد کو اثر نو شروع کرنا. یہ اپنی انا پرستی جی ہے سارا ترک کر کے تے میں سمجھنا کہ زیادہ تو زیادہ فائدہ ہے اس دھرتی کو تھی ہے کہ جس متحد ہو جی ہے. یہ میرے ساگ مرونڈا یعنی مشن سی, تے میں سمجھنا کہ انہوں یہ خراج تحسین پیش کرنا ایک طریقہ ہے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اسی اپنے اندر جی انا رکھیے بے جا اپنی مطلب خود پسندیدہ شکار ہاں, یہ کر کے تلے کر کے تے اسی متحد کریے مزدور کسانوں. ایک میرا گزارش ہے, یہی میرا پیغام ہے. میں سمجھنا کہ زیادہ مجھے وقت نہیں لینا چاہیے. سارے باہروں جو دوست مہمان مختلف تنظیموں کے آئے ہیں, میں انہوں نے پھر خوش آمدید کہنا اور تہ دل کے نال انہوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا. اس بعد خدا حافظ. جناب مرزا عزت بیگ ہمارے درمیان آج مختلف پارٹیوں کے کارکن اور رہنما موجود ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ مختصر وقت میں وہ میرے صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر حسن ناصر عوامی پارٹی پاکستان سے تشریف لائے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور میرے صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں.
ڈاکٹر حسن ناصر صاحب. محترم اراکین مجلس صدارت، حال میں تشریف فرما میرے لیڈر سیدہ غلام فاطمہ، دوست اور ساتھیوں، میرا مقصد یہاں پہ بات کرنا نہیں تھا. میں تو میجر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا. میں لاہور پارٹی کے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا. مجھے پتہ چلا کہ مزدور کسان پارٹی کی طرف سے ان کی برسی منائی جا رہی ہے. پھر مجھ پہ لازم تھا کہ میں یہاں پر حاضر ہوتا اور ان کی یاد منانے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چند ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا اسے سنتا تھا. اتنے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے نہ سہو بند کرو راہ گزر تو دیکھو. میرا میجر صاحب کے ساتھ ایک بڑا جذباتی رشتہ ہے. میجر صاحب اور میرے والد، انہوں نے ایک ساتھ سیاست کی، ایک سیاسی جماعت میں سیاست کی، اور اس کے بعد وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں رہے. لیکن ان کے درمیان جو رفاقت کا ایک رشتہ تھا، ان کے درمیان انسان دوستی کے جدوجہد کرنے والے سپاہیوں کا جو ایک رشتہ تھا، وہ رشتہ میں نے دیکھا. میرے بچپن کے بہت سے ایام لاہور میں میجر صاحب کے گھر پہ گزرے. کراچی میں جب بھی میجر صاحب آتے تھے، باوجود اس کے کہ ہم مختلف پارٹیوں میں ہوتے تھے، میرے والد صاحب اور میجر صاحب، لیکن میرے گھر میں ان کا بالکل وہ رشتہ تھا جس میں میری ماں اور ہم بچوں کے ساتھ، جس میں ایک بالکل گھر کا اور خاندان کا تعلق ہوتا تھا. بہرحال یہ تو وہ یادیں ہیں جو میجر صاحب کے ساتھ ہم نے گزاری، اور میجر صاحب کے ساتھ ہمارے بچپن کے اندر اپنے والد کے ساتھ اور میجر صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی. میجر صاحب ایک مکمل انسان تھے، ایک مکمل انقلابی تھے. میں بہت طویل عرصے تک میجر صاحب کے ساتھ ان یادوں کو یاد کرتا رہا. میجر صاحب سے ہمارا سیاسی طور پر ہم نے جب شعور سنبھالا تو ان کے ساتھ ان کی سیاست کا، ان کے فلسفے کا، ان کی فکر کا تعارف تو ان کے دیباچے سے ہوا جو انہوں نے فیض صاحب کی کتاب کے بارے میں لکھا تھا. اور ان کے ساتھ گفتگو ہمارے والد صاحب کے ساتھ جب ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی. لیکن ہمارا ان کے ساتھ پہلا سیاسی انٹریکشن، پہلا سیاسی رابطہ ایک سیاسی کارکن کے ساتھ طور پر کراچی میں اس وقت ہوا. مجھے سن یاد نہیں آ رہا، میرے ملک سے باہر جانے سے پہلے کی بات ہے، بہت ہی اس زمانے کی، جب مزدور کسان پارٹی، نیشنل پروگریسو پارٹی اور معراج محمد خان صاحب کی وہ قومی محاذ آزادی، ان تینوں پارٹیوں نے مل کر ورکنگ الائنس بنایا تھا. اس زمانے میں کراچی میں میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی میجر صاحب کے ساتھ آنے جانے کی. تو میں ان کے ساتھ بہت سارا اسپیس بھی لے لیا کرتا تھا، ان کے ساتھ مذاق بھی کر لیا کرتا تھا. بہرحال اس تمام عرصے کے دوران جو کچھ مجھے دیکھنے کو ملا اس میں مجھے سمجھ میں آیا کہ میجر صاحب اور میرے والد صاحب دونوں مختلف پارٹیوں میں ہونے کے باوجود وہ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح پاکستان کے اندر اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتحاد کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. اور وہ جدوجہد جو وہ اس سماج کی تبدیلی کے لیے کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جدوجہد اور بھی کر رہے تھے جو پاکستان کے اندر ایک منصفانہ سماجی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والی پارٹیوں کے درمیان تھی. اور وہ جدوجہد تھی کہ کسی طرح سے اس قبیلے کو منظم کیا جائے، کسی طریقے سے اس تحریک کو ایک دھارے پر لے کر آیا جائے تاکہ ماتقل ہم جو خواب دیکھتے ہیں، ہمارا جو آدرش ہے، اس آدرش کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. دوستو، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے یہ محفل سجائی ہے. میں ابھی سکھر سے نذیر عباسی کی سالگرہ میں شریک ہو کر لاہور آیا ہوں 2 دن پہلے. گزشتہ 4.5 سال 5 سال سے پاکستان آ چکا ہوں اور اپنے آپ کو سیاسی جدوجہد میں شامل کیا. مجھے بہت ہی انقلابی تقریریں سننے کا موقع مل رہا ہے. لیکن کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ یہ جو باتیں گھر گرج کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہا ہوتا. ان کا ریفلیکشن نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم عوام میں موجود نہیں ہیں.
عوام میں کام کرتے تھے. میجر صاحب نے تحریکیں چلائیں. ابھی ایک ساتھی نے حج نگر تحریک کا ذکر کیا. حج نگر کی تحریک کی پاکستان کے اندر عوامی جدوجہد میں ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا. ہمیں پاکستان میں ایک منصفانہ سماج قائم کرنے کی جدوجہد کو مربوط، منظم اور مقبول بنانا ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن میں ہمارے درمیان اختلاف ہے. اور اگر اختلاف نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نعرے لکھے ہوئے ہیں یہ سب میرے نعرے ہیں، یہ سب عوامی پارٹی کے نعرے ہیں. اور چونکہ یہ مزدور کسان پارٹی کے نعرے ہیں تو میری پارٹی مزدور کسان پارٹی بھی ہے، میری پارٹی عوامی پارٹی بھی ہے. اور یہ پارٹی اگر ایک پارٹی ہوگی اور پاکستان کے اندر وہ تمام پارٹیاں جو عوام کے نام پہ سیاست کرتی ہیں ان سب کو ایک ہونا پڑے گا. یہ وقت کی آواز ہے. ورنہ دوستو صرف ہالز میں بیٹھ کر عوام کے درد کی تقریریں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اتحاد کرو، فتح ہماری ہوگی. جدوجہد کرو، فتح ہماری ہوگی. اور یہی راستہ ہے میجر اسحاق محمد کو خراج تحسین پیش کرنے کا.